یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم، اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی۔ مہاجرین کی انصار نے کھلے دل سے میزبانی کی۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کی، اور انصار اور مہاجرین 90 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا آپس میں عہد و پیما کیا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، متحد رہیں گے، اسلامی اخوت کا بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مشرکین اور یہود سے بھی عہد کیا۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ مدینہ میں بھی شروع کر دیا، اس لیے مشرکین کو خط لکھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ یہود بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتال کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قتال کی اجازت دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سرایہ بنا کر مختلف جگہ بھیجتے رہے تاکہ مدینہ کے اطراف کی حفاظت ہو سکے اور قریش پر دباؤ ڈالے۔ پہلا سریہ سیف البحر رمضان 1 ہجری میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ 30 مہاجرین کو بھیجا۔ قریش کے ایک قافلے سے جنگ ہونے کا امکان تھا لیکن نہیں ہوئی۔ 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ عمرو بن مخشل زمری کے ساتھ ایمان معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے۔ رجب 2 ہجری میں قافلے کی خبر لینے کے لیے عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ اور 12 مہاجرین کو بھیجا، لیکن انہوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل، 2 کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، خون بہا دیا اور قیدی رہا کیے۔ شعبان 2 ہجری میں اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو غزوہ بدر کبریٰ پیش آئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 سے 317 مسلمان، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ شریک ہوئے۔ ابن ام مکتوم اور ابو لبانہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا انتظام سنبھالنے کا کہا۔ جنگ سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پرسکون نیند دی اور بارش نازل کر کے تر و تازہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی۔ قریش کی طرف عتبہ، شیبہ، فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے جنگ کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم نے جواب میں قریش کے 3 نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا 1000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جنگ میں شریک ہوئے اور مشرکین کے چہروں پر ایک مٹھی کنکر کی ماری، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ اللہ نے پھینکی۔ ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں جنگ میں موجود تھا، فرشتوں کی مدد دیکھ کر بھاگ گیا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہم نے ابو جہل کو زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو قتل کر کے اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس جنگ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔
مسلمانوں نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں 6 مہاجرین اور 8 انصار شہید ہوئے اور 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو فتح کی خبر دینے کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر کو اس بات پر رہا کیا گیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھی انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہا سے کر دیا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے 2 بچے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ یہود بنو قنیقہ نے کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری کو یہود کا محاسبہ کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادے سے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن سامان پھینک کر بھاگ گیا۔ یہ غزوہ سویق کہلاتا ہے۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔